اٹھا کے رہے گی۔ موت کا پنجہ ایک دن شاہد جمیل کو بھی اٹھائے گا، ایک دن آپ پہ بھی پڑے گا، اور جب موت آتی ہے تو پھر اس کے بعد ساری سامنے کے نظام ختم ہو جاتے ہیں، غیب سامنے آ جاتا ہے، اور غیب کی چیزیں سامنے اور حاضر چیزیں غیب۔ اچانک بیڈ روم سے بیڈ غیب، بیوی غیب، بچے غیب، دولت غیب، ساری چیزیں بظاہر آنکھیں کھلی ہیں، ابھی آخری سانس چل رہے ہیں، لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، آخری سانسیں ہیں، اذا بلغت الحلقوم، جب روح اٹک رہی ہے، آخری جھٹکے ہوتے ہیں، اللہ کہتے ہیں نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، تم بھی ہوتے ہو، میں بھی ہوتا ہوں، میں بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں، تم بھی ہوتے ہو، ترجعونہا ان کنتم صادقین۔ ارے میاں صاحب، ارے مار صاحب، ارے خان صاحب، ارے ایم این اے صاحب، ارے ایم پی اے صاحب، ارے وزیر مشیر صاحب، ارے ملک کے صدر، ارے ڈاکٹر بڑے، ارے بڑے جج صاحب، ارے بڑے وکیل صاحب، یہ جا رہا ہے، باپ جا رہا ہے، باپ جا رہا ہے، ماں جا رہی ہے، روکو روکو، بچہ جا رہا ہے، بیوی جا رہی ہے، روک کے دکھاؤ، سب عاجز ہوتے ہیں، اور انسان موت کے آخری گھڑیوں سے گزراتا ہے، سب غیب ہو جاتا ہے، اور غیب کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے والا تھا تو سارے عرش کے تک دروازے کھلتے ہیں، جنت مسکراتی ہوئی سامنے آتی ہے، اور اگر اللہ کو ناراض کر رہا تھا تو سارے دروازے جہنم کے کھل جاتے ہیں۔ تَزْفَرُ زَفْرَةً تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، وہ کنکاڑ جہنم کی سنائی دیتی ہے۔ میرے محترم بھائیو، یہ وہ جہان ہے جہاں صرف امتحان سے گزر رہے ہیں، اس لیے آخرت کی تیاری کر لو کہ مر جائیں گے، تہ خاک سو جائیں گے، اللہ کو راضی کر لو، اسلام پہ زندگی گزار لو۔ صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، عاشق رسول ہو، عشق میں ڈھلنا ہوگا، اس کا نام اسلام ہے، اور اہل بیت کے عاشق ہو، ان کی غلامی میں آنا ہوگا، اس کا نام اسلام ہے۔ صحابہ کے غلام کہلانے کے لیے نعرے لگاتے غلام صحابہ، صحابہ کے نقش میں آنا ہوگا، اس کا نام اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو آخرت میں جو کچھ دینا ہے وہ دنیا کی آنکھوں سے چھپا دیا ہے۔ جنت کا ذکر قرآن میں لیکن پردوں میں چھپایا، جہنم کا ذکر قرآن میں پردوں میں چھپا دیا، ایک چھوٹا سا جہان دیا، آؤ میرے بندو یہاں سے گزر کے تم نے میرے پاس آنا ہے۔ وہ کریم ہے، وہ مہربان ہے، روزانہ مہلت دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، گناہ دیکھتے ہیں پھر معاف کر دیتے ہیں، لیکن ہم تو بڑے ظالم، نافرمان، طبیعت میں تکبر، اور یہاں عاجزی میرے اللہ کو پسند ہے۔ عاجز بن جاؤ، ذمہ دار ہو، ڈاکٹر ہو، وکیل ہو، سیاستدان ہو، تاجر ہو، دکاندار ہو، عاجز بن جاؤ۔ اللہ کو عاجزی پسند ہے، اور عاجزی اس کا نام نہیں کہ مخلوق کو جھک کے مل لینا، ان کا خیال کر لینا۔ عاجزی حکموں کو مان لینے کا نام ہے۔ عاجزی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کا نام ہے۔ آؤ بھائیو اسلام میں زندگی گزارو۔ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ فرزدق ایک شاعر گزرے ہے عرب میں، بڑا دنیا دار آدمی تھا، اس کی بیوی مر گئی، جنازے میں حجاج بن یوسف، حجاج اس امت کا بڑا سفاک انسان تھا جس نے 120 صحابہ کو قتل کیا، ظالم بادشاہ حجاج، اس کا دور چل رہا ہے، اور فرزدق اچھا ساتھی آگے آ جاؤ، کوئی جگہ پڑی پیچھے لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ اسی دور میں فرزدق اور حسن بصری، فرزدق کا بیوی مر گئی تو جنازے پہ آیا، فرزدق جنازے پہ آیا، لوگ بھی آ گئے، حسن بصری بھی آ گئے، تو آ کے کہنے لگا، حسن بصری نے فرمایا فرزدق لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا
شاعر تھا یہ عربی کا، کہنے لگا یہ لوگ میری طرف دیکھ کے اشارے کر رہے ہیں کہ اس جنازے میں اس شہر کا سب سے بدترین آدمی شامل ہے، اور لوگ آپ کی طرف اشارے کر رہے ہیں کہ اس جنازے میں دنیا کا ایک بہت اچھے عمل والا بہت نیک انسان بھی شامل ہے۔ تو حسن بصری نے فرمایا فرزدق پھر آخرت کے لیے تو نے کیا کیا ہے، آخرت کے لیے تو نے کیا کیا ہے؟ تو کہنے لگا حسن میرے پاس اور تو کچھ کوئی نہیں ہے، میں نے اسلام میں اپنے آپ کو بڑھاپے تک پہنچایا ہے، میں اسلام میں بوڑھا ہوا ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں۔ فرزدق کا انتقال ہو گیا، بعد میں کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا فرزدق سنا کیا بنا؟ تو کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا فرزدق حسن بصری سے کیا کہا تھا؟ کہا جی کیا کہا تھا؟ تو فرمایا تو نے کہا تھا میں اسلام میں بوڑھا ہوں، میرے پاس اور کوئی عمل نہیں۔ تو فرمایا جی یا اللہ میں نے یہ بات کہی تھی آپ کے ڈر سے کہ میرے پاس تو کوئی عمل نہیں، میں اسلام میں بوڑھا ہوا ہوں۔ فرمایا جا فرزدق تیری اس بات پہ میں نے تیری بخشش کر دی۔ بھائیو عاجزی میرے اللہ کو پسند ہے، عاجزی اللہ کو پسند ہے۔ تو حجاج کی موت آئی تو ماں رونے لگی موت سے پہلے، فرمایا ماں کیوں رو رہی ہو؟ بڑا یقین والا آدمی تھا، بیوی بیمار ہو گئی تو کسی بڑے عامل کو بلایا، اس نے کچھ پڑا کھڑے ہو کر، ایک لوہے کا گیند تھا چھوٹا سا، کہا اس گیند کے اوپر کچھ دم کیا، کہا اس گیند کو اپنے گھر میں دفن کر دو، لوہے کا گیند۔ تو حجاج کا یقین اللہ پہ بڑا تھا، کہنے لگا اس کا کیا ہوگا؟ کہا یہ بڑی چیز ہے، بلاؤ اپنے حبشی غلاموں کو۔ تو وزیروں کو بلایا، غلاموں کو، دو آدمی مل کے گیند اٹھانے لگے تو اٹھا نہ سکے، چھوٹا سا گیند، اس نے کچھ دم کیا اس پہ، اس نے دو اور لگائے 4، دو اور لگائے 6، دو اور لگائے 8 آدمی زور لگا رہے ہیں، نہیں ہوا، 12 آدمی 6 ادھر 6 ادھر گیند کو اٹھانے کے لیے نہیں اٹھا رہے ہیں۔ تو فرمایا پیچھے ہٹو نکمو، ہاتھ میں چھڑی تھی حجاج کے، چھڑی ماری، آیت پڑھی ان ربکم الذی خلق